اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ اس سے قبل کے آغاز مسائل زندگی ہو، آپ کے سوالات لیے جائیں، ایک بار پھر آپ کی گوش گزار کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ ایک آدھ روز میں۔ ہم وطن تیار ہو جائیں عبادت خلوص کے ساتھ، اور خاص طور سے تلاوت کلام پاک، اپنے غریب مومنین کا خیال رکھتے ہوئے ان کی اعانت، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، ان کی مدد کرتے ہوئے اس مہینے کو عبادت کے ساتھ میں گزاریں، وہ بھی ایک عبادت ہی ہے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ آغا، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ آغا، اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع، مختصراً ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزے اللہ نے تم پر واجب قرار دیے ہیں اور تم سے پہلے والوں پر بھی روزے واجب قرار دیے تھے۔ در حقیقت یہ انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ انسان کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ وہ تو رازق ہے، ہر روز روزی دیتا ہے، لیکن ایک مہینے کو اس نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں پروردگار عالم نے بہت زیادہ شرف دیا ہے۔ عام دنوں میں ایک قرآن اگر انسان نے پڑھا تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں ایک آیت اگر پڑھی ہے تو ایک قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں پیغمبر کا جو مشہور خطبہ ہے کہ اپنے پیٹھ کو اپنے گناہوں سے ہلکا کرو، اللہ راضی ہے، بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ تم آؤ اور ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ اللہ کی مہمانی کو قبول کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جب تک ممکن ہو سکے وہ کھائیں نہیں، پئیں نہیں، اپنے کو کھانے پینے سے بچائیں، اور اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو نور علی نور ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت بسم اللہ، پروگرام شروع کریں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میرے 8 سال کے روز قضا ہو چکے ہیں، اس کا فدیہ کتنا نکالنا چاہیے، اس کا بتائیے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے وضاحت یہ نہیں فرمائی کہ یہ روزے کس وجہ سے چھوٹے ہیں، بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں یا اور کوئی عذر شرعی تھا یا جان بوجھ کے چھوڑے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کے روزے چھوڑے ہیں تو ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر سفر اور مسافرت اور بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس سال جو سال ابھی چل رہا ہے شعبان کا، اور رمضان جو چلا گیا ہے، اگر اس کے روزے چھوٹے ہیں تو 30 دن کے تقریباً 22.5 کلو فدیہ دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ پہلے کسی زمانے کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو فدیہ بھی نہیں دینا پڑے گا، صرف قضا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ پر میرا سلام۔ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے رمضان میں روزے رکھتی ہوں اور میں اپنے میکے میں چلی جاؤں، میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، تو کیا میرے روزے وہاں پر پورے ہوں گے؟ اور میری بیٹی کیا وہاں پر روزے رکھ سکتی ہے؟ 20 سال ہو گئے ان کی شادی کو، یہ اپنے میکے جاتی ہیں، تو یہ ان کی بیٹی، کیا ان کو روزے رکھنے ہیں یا ان کے پر روزے ساقط ہیں؟ اب وطن اگر چھوڑ دیا ہے، اسے وطن نہیں سمجھتی تو پھر مسافر کے حکم میں ہے، اور اگر وطن سمجھتی ہیں، جیسے اب اس وقت بھی بہت سے مراجع ہیں، مثلا آیت اللہ سیستانی نجف میں مقیم ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے سیستان کو اپنا وطن قرار دیا ہے۔ اسی طرح بہت سے علماء ہیں جنہوں نے وطن کو چھوڑا نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اگر آج بھی وہ وطن ہے تو پھر ان کو پورے نماز اور روزے رکھنے پڑیں گے،
رہا لڑکی کا مسئلہ، لڑکی کے لیے جو ان کی لڑکی ہے جی وہ نانیال میں پہنچی ہے، نانیال اس کا وطن نہیں ہے، جی اور اگر وہ بھی وطن بنا رہی ہے تو نماز پوری پڑھے گی، روزہ پورا رکھے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم۔ جی میرا یہ کوشچن ہے، جب ہم لوگ رمضان میں روزے رہتے تو اپنے پاس مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولنا ہے، تو میرے کو بیچ میں معلوم ہوا کہ اگر آسمان کالا ہو گیا، سورج کی روشنی پوری چلے گئی، کیونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہ پورا اہل سنت کا ایریا ہے، تو وہ لوگ افطار کر کے ذرا اذان دینے میں تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا، تو جیسا اندھیرا ہو گیا تو روزہ کھول لینا ہے۔ تو میں یہاں پہ کنفیوز ہوں، تو مولانا صاحب السلام علیکم، تو آپ بس اس کا یہ جواب دیجیے کہ جو سسٹم جیسا پہلے سے چلتے آ رہا کہ مغرب کی نماز ادا کر کے روز افطار کرتے ہیں، تو وہ صحیح ہے یا مغرب کی اذان ہونے میں ٹائم ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا تو روزہ کھول لینا ہے؟ ذرا مہربانی ہوئیں گی آپ اس کا جواب دیجیے، شکریہ بہت بہت۔ اللہ ون چینل کو اور آپ کے پورے مینجمنٹ کو سلامت رکھے، اس سے ہم لوگوں کو بہت کچھ معلومات ہو رہی، پلیز اس کا جواب جلد سے جلد دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔ آج کے زمانے میں بہت آسانی ہے، اگر ان کے محلے میں دیگر مسلمان رہتے ہیں اور وہ اذان ہوتی ہے تو اسے 10 یا 11 یا 12 منٹ کا فرق ہے، اس کے بعد میں ضروری ہے کیا اگر کہ نماز پڑھ کے ہی روزہ کھولا جائے؟ مستحب قرار دیا گیا ہے جی کہ پہلے نماز پڑھا جائے، جی اس کے بعد روزہ کھولا جائے، جی اور روزہ آسمان چاہے وہ اندھیرا ہو جائے یا اس کے اوپر روشنی باقی ہو یا رات کے 2 بج رہے ہوں، اگر روزہ کھولا نہیں ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، صرف مستحب اور تاکید یہ ہے کہ روزہ نماز پڑھنے کے بعد کھولا جائے۔ لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے اور بھوک بہت لگ رہی ہے، نماز میں توجہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پہلے وہ افطار کر لے، پھر جا کر کے روزہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر نومولود بچہ ہو تو کس نیت سے غسل دیا جائے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ غسل مولود کس نیت سے دیا جائے؟ بس غسل اس بچے کو غسل دیتی ہوں قربتاً اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ મારા સસરાને હજ જાણે કે હું કરું લેડીઝ તો એમ ચાલે? મારા સાસુ માટે પણ એક મસલો હતો કે એના ડેડીએ એને પૈસા વારસમાં આપ્યા છે, તો એની માટે ઈ હજ વાજિબ થઈ જાય? એ પૈસા આપ્યા છે એટલા માટે મસલો એ છે કે મારા દાદા સસરાને હજ એના માટે વાજિબ થઈ ગઈ હતી અને એને ગુજરી ગયા અત્યારે 18-19 વર્ષ થઈ ગયા છે, અને મારા સસરા ઉપર પણ વાજિબ થઈ ગઈ હતી, એ પણ ગુજરી ગયા છે, તો હવે અમારે બેની હજ કરાવવી પડે ને કઈ રીતે કરાવે એમ કે અત્યારે પછી એમ કે મારા હસબન્ડ ઉપર પણ વાજિબ થઈ ગઈ, તો પેલા મારા હસબન્ડ હજ કરે કે પેલા ઈ બેની હજ કરાવવી પડે? એટલે મમ્મીનું કેવું એમ છે કે ડેડી ઉપર વાજિબ થઈ ગઈ હતી, તો ડેડીની હારે બિઝનેસમાં કે ફેક્ટરીમાં મમ્મીનું નામ છે, એટલે મમ્મી ડેડી બે પાર્ટનરમાં હતા, મતલબ ફેક્ટરીમાં બેનું નામ છે, તો એમ કે ફેક્ટરીમાં બેનું નામ છે, ડેડીને વાજિબ થઈ ગઈ, તો મમ્મી એમ કે મારે પણ વાજિબ થઈ ગઈ એમ, તો એમ બને એમ, તો એ રીતે એને હજ કરવી પડે કે આ પૈસા મળ્યા એ રીતે હજ કરવી પડે? કઈ રીતે કરવી પડે? કે બિઝનેસમાં હારવાર હતા, નામ છે એટલે એને કરવી પડે? ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دادا سسر کے پر حج واجب ہو گیا تھا لیکن نہیں کیا تھا، انتقال ہو گیا، پھر ان کے سسر پہ بھی واجب ہو گیا تھا، انہوں نے بھی حج نہیں کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ساس جو ہیں ان کی جو نام پہ پیسہ ہے تو وہ بھی مستطیع ہیں، ان پہ بھی حج واجب ہے، تو اب ان کے شوہر پر جو ہے اپنے دادا کا اپنے والد کا حج کرائیں یا خود بھی مستطیع ہیں اپنا حج کریں؟ نہیں، میراث بٹ نہیں سکتی ہے جب تک کہ جی ان کے حج ادا نہ ہو جائیں، جی۔ مطلب ان کے دادا اور پردادا، دادا اور سسر، ہاں دادا اور سسر، جی تو دادا کا حج سسر پر واجب ہوا تھا، جی جو جائیداد ملی انہیں چاہیے تھا کہ پہلے ان کا حج کراتے، اور اس کے بعد سے اب ان کے شوہر کے اوپر جو واجب ہو رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، وارث نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ مالیات کو ادا نہ کر دیں، اور حج واجب ہے۔ جی۔ اور ان کی ساس کے اوپر جو خود مستطیع اگر وہ مستطیع ہو گئی ہیں تو ان پر تو واجب ہے، وہ تو زندہ ہیں، جی ان پر تو واجب ہے، اور اب ان کے شوہر کے اوپر اگر وہ مستطیع ہیں اس میراث کے علاوہ جی تب حج واجب ہوگا، اگر اسی میراث سے وارث ہو رہے ہیں
تو میراث پہنچے ہی کہ نہیں، جب پہنچے گی نہیں تو حج واجب بھی نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ ماہ سیام رمضان المبارک کے زمانے کے کچھ سوال ہے آغا۔ ماہ سیام میں اگر کوئی مومن اپنے وطن سے دوسرے وطن جائے تو وہاں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی مومن ماہ سیام میں 10 دن کا ارادہ رکھے اور ناگپور سے ممبئی کسی حلال کام کے لیے رمضان المبارک میں سفر درپیش ہو تو نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح سفر مومن کا 10 دن سے کم کا ہو تو کیا ہوگا؟ تو پھر اگر 10 دن کا ارادہ کیا ہے رہنے کا مگر 5 ہی دن میں واپسی ہو جائے تو نماز روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ سفر میں روزے کے متعلق 3 سوالات ہیں، اس کو دہرانا نہیں، آپ انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک وطن سے دوسرے وطن پہنچتے ہیں تو پھر وطن میں انسان اگر قبل الزوال پہنچ گیا تو روزہ اس کا صحیح ہے، اگر استعمال نہیں کیا اس نے کھانے پینے کی کوئی چیز۔ نمبر 2، اگر سفر حلال ہے تو حلال سفر میں اس کے روزے اور نماز قصر ہے، جی وہ روزے اور نماز میں گنہگار نہیں ہوگا، صرف فدیہ دے دینا پڑے گا۔ اور اگر کہیں سفر اس کا مباح نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا، 1 روزے کے 60 روزے رکھیں۔ 61 روزے، ہاں 61 روزے ہو جائیں گے۔ ایک اور اس کے بعد سے جی اب تیسری چیز جو یہ ہے کہ جو انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص 10 دن کا ارادہ کر کے پہنچا ہے اور 5 ہی دن میں اس نے واپسی کو طے کر لیا، چونکہ اس نے 4 رکعتی نماز پڑھ لی ہے، لہٰذا اب اس کو اپنی نمازوں کو 4 رکعت وہی مقیم والی پڑھنا پڑے گا، اور واپسی جلدی سے ہو جائے جب تو گھر پہنچ کر کے پھر روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، کیونکہ بہت سے افراد جو ہیں ماہ سیام میں جو ہے وہ زیارت پہ جا رہے ہیں عراق، یعنی پہلی رمضان سے 10 رمضان تک یا اس کے بعد میں بھی، لیکن وہ چونکہ نجف، سامرہ، کاظمین اور کربلا، تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ ان کا روزہ بھی مسافر کے حکم ہے، وہ بھی روزے رکھ نہیں سکتے کیونکہ 10 ہی دن میں ان کا پورا سفر تمام ہوگا، لہٰذا وہ حد ترخص سے نکل جائیں گے۔ روزہ ان کا قصر ہے، نمازیں ان کی بعض جگہوں پر قصر ہیں، بعض جگہوں پر مکمل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میاں بیت پور مدھیہ پردیش سے میں بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف 27 برس سے نازل ہونا شروع ہوا تھا، 13 سال مکہ شریف میں نازل ہوا، 10 سال مدینہ شریف میں نازل ہوا، یہ پورا قرآن شریف 23 سال میں نازل ہوا، یا 27 رمضان کو یہ نازل ہوا؟ یہ کنفیوز ہیں کہ چونکہ قرآن مجید 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، لیکن جو تاریخ ہے لیلۃ القدر کی، اس میں بھی ہے کہ اس رات کو اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پروردگار عالم نے آسمان سے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تو شب قدر سے یعنی لوح محفوظ سے وہ آیا ہے، اور پھر باری باری پیغمبر کے لیے جناب جبرائیل آیتوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال کیا ہے ان کا؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب، میرا سوال ہے، میں سہارنپور سے بول رہا ہوں، سہارنپور ضلع سہارنپور۔ مٹی سے ہاتھ دھونا جائز نہیں ہے، جبکہ مٹی سے ہی تیمم ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ میں نیا سن رہا ہوں کہ مٹی سے ہاتھ دھونا جائز نہیں ہے لیکن تیمم مٹی سے ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ اصلاً یہ بات جو ابھی آپ نے جواب میں خود ہی کہہ دیا کہ مٹی سے ہاتھ دھونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی مٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم یہی ہے کہ اس سے ہاتھ دھو لیا جائے، وہ چکنائی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تیمم کے لیے تیمم مٹی پر نہیں ہوتا ہے، خاک پر ہوتا ہے۔ تیمموا صعیدا طیبا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ شفاعت کے سلسلے میں جیسے کہ بتایا محترمہ نے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے اپنی عادت سے، اپنی باتوں سے نہیں، صرف اپنے اشارے سے بھی اگر وائف کو کی ناراض کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مجھ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میری کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، یا اکثر ہی میری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہماری جو وائف ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں، اور وہ اس حد تک ناراض ہوتی ہیں کہ مطلب کہ وہ بہت ہی اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، اور وہ
थोड़ी गलती मेरी रहती है। मैंने काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में, लेकिन मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सका। बहरहाल तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पा रहा हूँ तो क्या मुझे अपनी वाइफ से अलग हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इनके साथ रहूँगा और अपने अंदर चेंजेस भी नहीं लाऊंगा तो ये मुझे आगे जाकर फिर जो है बहुत ज़्यादा गुनाह में हमसे सरजद हो जाएंगे, और फिर इससे क्या होगा कि मेरी शफाअत भी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा खौफ है मुझे, और मैं कोशिश करता हूँ वैसे, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होती है। ये मेरी खुद की कमी है। तो खुद को गुनाह से बचाने का जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे ही काफ़ी दूरी अख्तियार कर लूँ, कम से कम उनसे रब्ता रखूँ। अगर उन्हें तलाक नहीं भी दूँ, चूँकि तलाक देना अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है एक तरह से, और वो भी सही नहीं है, तो अपनी खुद की दूरी अख्तियार कर लूँ, कम से कम बोलूँ। तो क्या ये बेहतर होगा या क्या होना चाहिए? ज़रा इसके बारे में मुझे वजाहत करें। आप ये ना कहेंगे मुझे कि आप अपने अंदर कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कोशिश कर ली है अपनी जानिब से, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिली। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कोशिश करने वाला मामला मुझे ना बोलेंगे। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि क्या मुझे तलाक देकर अपने को गुनाह से बचा लेना चाहिए, अपने अंदर जो है या फिर जो है इसी तरह जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही चलती रहनी देनी चाहिए? जी प्लीज़, और कोशिश करेंगे कि इसका जवाब मुझे इस व्हाट्सएप पर ही भेज देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। ये अपने मरज़ को भी जानते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि जवाब ये अगर है तो ये जवाब मत दीजिएगा। तो ये अगर तलाक दे देते हैं खुदा न खास्ता, तो ये क्या गारंटी है कि और गुनाहों में मुब्तला नहीं होंगे? या अगर दूसरा अक़्द किया तो उसमें अपना जो मामला है सही रखेंगे? क्या हुक्म है इनके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये महसूस कर रहे हैं कि ये ख़ता और गलती पर है। जी, लिहाजा अगर कोई इनका ऑफिसर ऐसा होता जो इन्हें झिड़कता होता जी, तो यकीनन ये उसके सामने बिल्कुल सीधी लकड़ी बने रहते। जी, चूँकि बीवी है, कमज़ोर समझते हैं, लिहाजा उसके ऊपर नाराज़ होते हैं, बदकलामी करते हैं। लिहाजा इनको चाहिए कि दूरी इख्तियार न करें, बल्कि कोशिश ये करें कि कम से कम उससे अपने राब्ते को, मतलब खाने पकाने को उसूल हैं उसके लिए मुलाजमा रखें, घर की सफाई के लिए हैं मुलाजमा रखें, लेकिन तलाक न दें। तलाक हमारे मासूमीन में से किसी एक ने भी नहीं दिया है। ऐब इनमें है, ऐब को छुड़ाएं। बहुत से ऐब को आदमी अपने क़ुव्वत इरादी से छुड़ा देता है। और आगा इसमें तो बेहतरीन ज़माने में ये है काउंसलिंग कराएं अपनी, और अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को बताएं, तो इंशाल्लाह इसका इलाज है। आगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद सर। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरा सवाल ये है कि हम इंसानों के लिए अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम रखी है, पर मेरा ये जो जानवर है ये क्या जन्नत और जहन्नम इनके लिए भी बनी है या फिर नहीं? और हमारी गैलेक्सी की तरह और भी गैलेक्सी पर जीवन मौजूद है, तो क्या उनके लिए भी क्या अल्लाह ने इमाम बनाए हैं, या फिर हमारे जो रहबर हैं, इमाम है, वही उनके भी इमाम है? प्लीज जवाब दीजिए। खुदा वस्सलाम। हमारा तो अकीदा है कि आलमीन के लिए जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रहबर है तमाम आलमीन के लिए। अगर और गैलेक्सीज भी और लोग हैं और मखलूक़ात हैं, उन सब के इमाम इंस वल जान कहा ही जाता है। बहरहाल ये जन्नत और जहन्नम जो है क्या जानवरों के लिए भी है? इज़िल वहूश हुशरत, कुरान मजीद कहता है कि जिन जानवरों पर जुल्म किया है इंसान ने बेचा जी, वो उठाए जाएंगे, वरना जैसे ये दुनिया मिट जाएगी, फना हो जाएगी, उसी तरह सारे जानवर भी मिट जाएंगे। जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे, मगर वो जानवर जिसको परवरदिगार आलम ने जिक्र कर दिया है, वो जानवर हो सकता है चले जाए। अब रहा कि अगर किसी मंजूमा शमसी में मौजूद है इंसान नुमा कोई मखलूक जो साहिब अक्ल शऊर है, किताबुस समा वल आलम है, मरहूम मजलिसी ने उसमें लिखा है, और दो इमाम से पूछा भी गया है, अमीरुल मोमिनीन से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से,
یہ بتائیے کہ اگر کسی منظومہ شمسی میں کوئی پایا جا رہا ہے صاحب عقل مخلوق پائی جا رہی ہے تو کیا اس کا کوئی الگ امام ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ان سب کے امام ہم ہیں. بس ایک نبی کے لیے جس کا نام یوسف تھا، یہ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف نہیں، جناتوں میں ایک نبی ہوئے تھے جن کا نام یوسف تھا. مگر سب جو ہیں ہمارے ائمہ طاہرین کے زیر اثر ہیں، ان کی امامت سے کوئی مخلوق خارج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید مولانا صاحب، میں محمد دلی سے بول رہا ہوں. جی جاوید، میرا ایک سوال ہے، اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. دراصل میرا ایک اہل سنت دوست ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ محمد یہ بتا سکتے ہیں کہ جو خوجے بورے اور آغا خانی ہوتے ہیں اور اثنا شری شیعہ جو ہوتے ہیں، ان میں فرق ہے. تو اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے کہ خوجے بورے اور آغا خانی اور اثنا شری شیعوں میں کیا فرق ہے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے سوال پوچھا تو ان تک بھی یہ سوال کا جواب پہنچ جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم آپ کا. یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی عباس کی جو سازش تھی اس کے تحت ایک فرقہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد میں اس میں بھی 2 فرقے ہو گئے، اور جن کا انہوں نے نام لیا ہے. تو ان میں اور اثنا عشری مومنین میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، خوجے اور اثنا عشری ایک ہی ہے. جی، خوجہ اثنا عشری ایک ہے. جی ہاں، خوجہ اور اثنا عشری جتنے خوجے ہیں ان خوجوں میں مومنین جو ہمارے اثنا عشری خوجے ہیں وہ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم لوگ رکھتے ہیں. اور رہا بوہری میں بھی کئی عدد ہو گئے ہیں. اب اس میں علوی بوری بھی ہیں اور غیر علوی بھی ہیں. جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب اسماعیل کو مانتے ہیں ان لوگوں کو بوہری کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی آگے بڑھ کر کے کچھ فتحی ہو گئے، کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ہی گئے ہیں. تو بہت زیادہ فرقے ہیں مسلمانوں کے جس کو پیغمبر بیان کر کے گئے ہیں 73 فرقے. اس میں سے ایک ہے جو نجات پائے گا، بقیہ نجات نہیں پائیں گے. تو ہزاروں فرقے ہیں، کیسانیہ ہے اور فتحیہ ہے وغیرہ وغیرہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں شردن سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے بچے بہت نافرمان ہیں، سنتے نہیں میرے سے. میری بالکل نہیں سنتے. ان کے پاپا بھی گزر گئے. ان کی سوسائٹی بہت خراب ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو، آپ بتائیں. یہ بیوہ خاتون کا سوال ہے. بچہ نافرمان ہے، بچے یعنی جوانی ہوں گے ظاہر ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ؟ اب دیکھیے، ایسا ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے اند بیتک المحرم، مذہبی بننے کے لیے مذہبی ماحول کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر یہ اپنے مکان کو بدل کے جیسا کہہ رہی ہیں سوسائٹی اچھی نہیں ہے تو اچھی سوسائٹی میں چلی جائیں، اس کو کرائے پر دے دیں اور کسی اور جگہ پر جا کر کے وہاں اپنا قیام کریں. اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو عموماً چھوٹے بچے ضد کرتے رہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بچے بڑے اور جوان ہو چکے ہیں اور ماں باپ کا کہا نہیں مانتے تو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ کا فرق ہو. اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ادبوا اولادکم غیر زمانکم. بے شک. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے پرانی اسٹائل میں سوچ رہی ہوں، بچے نئی اسٹائل میں سوچ رہے ہوں، تو عموماً بچوں کی زندگی میں دخالت نہیں کرنا چاہیے. اب رہی بات اگر بالکل ہی نافرمان ہو رہے ہیں بچے تو یہ دعا پڑھیں جو قرآن مجید میں اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بس. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ فرمائیے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری ساسو ماں جو ہے گورنمنٹ اسکول میں پکاتے ہیں اور جو اس میں چاول روزانہ تھوڑے تھوڑے گھر میں لے کے آتے ہیں چوری سے. اگر انہیں نہیں لانا ہے، چوری کا مال نہیں لانا بولے تو ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہی سے بھی کہیں سے بھی چاول لے کے آتے ہیں. اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ ہم عام کر دیں سوال کو کہ چوری کا رزق کھانا گھر میں لا کے کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے، چوری حرام ہے. اور مال حرام جو شخص کھائے گا وہ پھر دیندار نہیں رہتا، دھیرے دھیرے دین سے خارج ہو جائے گا. اور یہ چوری کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے چونکہ اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ہے. بے شک.
اگر آدمی ذرا سا صبر کر لے جی تو اس کو رزق حلال مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ جی ہم ضلع میرٹھ سے بول رہے ہیں۔ یہ ہماری پریشانی یہ ہے کہ نہ ہمارا کام چلتا اور جی ہمارے بہن بھائی ہیں تو ان کے رشتوں کی دعا کے لیے۔ ان کے سوال کے دو رخ ہیں کہ ان کی معاشی تنگی ہے اور بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں جی اور اس کو امام عصر کی خدمت میں ہدیہ کریں کہ مولا رزق کے دروازے کو ہمارے لیے وسیع کیجیے، جی اور کثرت سے یا ردا کو اور یا رادق پڑھیں جی اور استغفار کریں، جی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ابھی تو باقی ہیں 2-3 دن جی اس شعبان میں، حکم یہی ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ جی اس کو جتنا جلدی ہو سکے 1000 مرتبہ پورا پڑھ لیں، انشاءاللہ روزی میں اضافہ ہوگا۔ جی اب رہا رشتے نہیں لگتے ہیں تو رشتے کے سلسلے میں بھی ان کی اسکرین پر ایک آیت آئے گی، اس آیت کو انشاءاللہ تعالی یہ لکھوا لیں کسی سے اور لکھوا کر کے ان لڑکے اور لڑکیوں کے بازو یا گلے میں باندھ دیں، انشاءاللہ رشتہ آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جناب مولانا صاحب اور جید بھائی، میں ارشد حسین ہاکر ملا برگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ قبرستان کے اندر ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے، باقی دوستوں۔ یہ کشمیر سے سوال ہے کہ نماز جنازہ قبرستان میں ہو سکتی ہے کیا؟ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرے سوال یہ ہے، ہم یہاں کشمیر میں نوروز مناتا ہے، بہت خوشی کے ساتھ یہ نوروز مناتا ہے 21 مارچ کو۔ ہم مولا صاحب کو یہ بولنا ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ نوروز ہے کیا؟ 21 مارچ کو یہ ہوتا ہے، یہ ہے کیا؟ اس میں بولنا، یہ بولے اس دن میں خصوصیت کیا ہے؟ باقی السلام علیکم۔ نوروز گزر چکا ہے، نوروز کی حقیقت کیا پوچھ رہے ہیں کشمیر سے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 21 مارچ اور 18 غدیر ایک ہی دن تھی، جی، اور مولا ابن خنیس کی ایک روایت بھی ہے جو مفاتیح میں ہے، جی، تو اس کو یاد کو زندہ رکھنے کے لیے لوگ 21 مارچ کو بھی خوشی مناتے ہیں اور 18 غدیر کو بھی مناتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام بصیر حبیبی ہے، میں ٹاٹا مائنس اڑیسہ سے پوچھ رہی ہوں۔ میرا سوال یہ کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا ہوں، ایسے کی وجہ ہے نماز کے پاس جانے کے بعد بھی وہاں سے ریٹرن آ جاتے ہیں، کیا کریں میں سمجھ میں نہیں آتا، بس یہی میرا سوال ہے۔ جی یہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، جہاں نماز تک جاتی ہیں پلٹ جاتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ لاحول پڑھیں اور استغفار کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ فیض آباد سے بات کر رہا ہوں میں، میرا نام احمد علی ہے۔ جاوید بھائی مولانا کے لیے السلام علیکم۔ میرا عرض یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دور کے علم ہے وہ پورے ٹھیک ہو گئے، اس کو بنانا ہے، بدل سکتے ہیں ہم کو، جو ہے سو اس کو نیا بنانا ہے۔ علم اگر میٹل کا بنا ہوا ہے کسی تو اس کو کیا پگھلا کے دوسرا بنوا سکتے ہیں؟ پگھلا کے بنوا بھی سکتے ہیں، اور اگر لکڑی وغیرہ کا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں دفن کر دیں اور نئے علم کی تعمیر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں سری نگر سے ہوں، میرا نام ہے محمد۔ میں مولانا صاحب کو پہلے سلام کریں گے، اس کے بعد اس کو بولنا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے شک ہوتا ہے میں 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت، جو پہلے والے جو واجب نماز ہے اس میں شک ہوتا ہے، اور یہی سوال مولانا صاحب کو کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ نماز میں شک ہوتا ہے ان کو، 2 رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی، کیا کرنا چاہیے؟ اگر مغرب اور صبح کی نماز میں شک ہوتا ہے تو نماز باطل ہے، اور اگر یہ کثیر الشک ہیں جی تو اپنے شک کے اوپر توجہ نہ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں نگہت بول رہی ہوں کشمیر سے۔ میری شادی ہو گئی ہے، میرا ہسبینڈ میرے گھر میں نہیں رہتا ہے، زیادہ باہر ہی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے شام کو؟ کشمیر سے خواہر کا سوال ہے، شادی ہو گئی ہے، شوہر زیادہ تر باہر رہتے ہیں، گھر میں نہیں آتے زیادہ، کیا کر رہی ہے؟ اب ہر جگہ کے الگ الگ اصول ہوتے ہیں، کیوں باہر رہتے ہیں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا ہے۔ جی اگر کاروبار ہے، ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے باہر رہتے ہیں تو پھر ان کو باہر رہنا ہی چاہیے آذوقہ فراہم کرنے کے لیے۔ اگر بلا سبب باہر رہتے ہیں تو پھر اپنے خاندان کے بزرگوں سے مل کر کے
یہ ان سے ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی رہا کریں، اور باہر جانا ہے تو پھر اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر رزق میں تنگی ہو تو کیا کیا جائے اور اس کے اعمال کیا ہے؟ اس وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ رزق میں تنگی کے وظیفہ اور وجہ کیا ہے کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے؟ دیکھیے دعائے کمیل کے اندر ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے پالنے والے جن گناہوں کی وجہ سے روزی میں قلت ہو گئی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دعائے کمیل کو بھی پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کرے اور یا رزاقو یا رازقو کا ورد کرے، انشاءاللہ روزی بڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک سوال ایم پی ضلع منڈلا سے بھائی شمشیر حسین صاحب نے چینل وین علماء حق حجت الاسلام سے مستطالب علم سے مسئلہ حج کے بارے میں سوال کروایا ہے۔ 18 ارکان حج کے ہیں اور عمرہ کے 7 ارکان ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا عمرہ کر کے آنے والے کو حاجی یا الحاج کہہ سکتے ہیں؟ منڈلا میں کوئی ذمہ دار امام جماعت پیش امام ہیں جو عمرہ کرنے والے شخص کو الحاج کہتے ہیں، کیا یہ القاب صحیح ہے؟ یہ جو حج بیت اللہ 18 ارکان سے فارغ ہو اسے حاجی یا الحاج کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے اشخاص کو یا عمرہ کرنے والے مومن برادر کو کس القاب سے نوازا جائے؟ سوال کے جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے دونوں کو کیا حاجی کہہ سکتے ہیں؟ عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں اور حج کرنے والے کو حاجی اور الحاج کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی اور بہت سے لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ جی جاوید بھائی سوال وہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یوٹیوب پہ آج کل ہر آدمی جو ہے وہ امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری ویڈیو کلپ بنا رہا ہے۔ یہ اس میں آج کل ایک نئی چیز آئی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی لڑائی دجال لعنت اللہ سے ہوگی، تو دجال کو امام مہدی علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ جب شام میں مسجد میں اتریں گے تو وہ اس کو خاتمہ بن خیر اس کا کریں گے، لعنت اللہ دجال کا۔ تو یہ چیز عقل شعور میں نہیں آتی کہ جب امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو جن کے دادا شیر خدا اور اسد اللہ ہوں، تو قاعدے سے یہی چیز سمجھ میں آتی کہ جب وہ دجال کا خاتمہ جو ہوگا وہ امام زمانہ کے ہی ذوالفقار سے ہوگا۔ تو اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکیں کہ یہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واصل جہنم کریں گے یا امام مہدی علیہ السلام، اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر سکیں تو بہت سے لوگوں کی علم روشنی میں اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، السلام علیکم۔ یہ دجال کو کون واصل جہنم کرے گا؟ اول تو دال کو زیر نہیں ہے، دال کو زبر ہے، دجال نہیں دجال لفظ ہے۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امام اعظم نے کسی کو اپنا نائب بنا لیا ہے، جیسا جناب عیسیٰ امام معصوم کے نائب ہیں، تو کچھ لوگ 313 آدمی جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی بہت سے لوگ قتل ہوں گے۔ لہذا اگر حضرت امام زمان علیہ السلام نہیں بھی کسی کو قتل کر رہے ہیں اور عیسیٰ اور 313 آدمی قتل کر رہے ہیں تو اس سے امام کی شجاعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے کہ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ لشکر بدر میں 313 تھے، وہ لوگ بھی اس قتل کر رہے تھے مخالفین کو، امیر المومنین بھی کر رہے تھے، جبکہ ایک امیر المومنین کا اشارہ کافی ہوتا۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ جنگ احزاب میں بھی یہی ہوا ہے اور جنگوں میں بھی یہی ہوا ہے کہ مختلف افراد کو شرف جہاد سے سرفراز کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب میرا خمس کی تاریخ رمضان میں آتی ہے تو میں سہم امام تو ادارے میں دے دیتا ہوں، کیا میں سہم سادات جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں جو ان کے بچے افورڈ نہیں کر سکتے کپڑا، تو میں کیا وہ سہم سادات کے پیسے سے ان بچوں کے کپڑے بنا سکتا ہوں ان کو بنا بتائے؟ اگر ان کے اعزاء جو مستحق ہیں اور سید ہیں تو کیا ان کو بغیر بتائے یہ کپڑا دے سکتے ہیں سہم سادات سے یا پیسہ دینا ہے؟ دیکھیے کپڑا اور پیسہ دونوں دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر یہ سہم سادات سے دے رہے ہیں تو ان کا حق ہے ان پر وعدے ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں احسان مند ہوں، انہوں نے ہمارے بچوں کو
کپڑا بنایا ہے، جی لہٰذا ان پر وعدے کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرمانے کی بات بھی نہیں، اور ان کو بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ میں ان کے ذریعے سے عید میں اپنے بچوں کے کپڑے بنوا رہا ہوں۔ صراحتاً وہ چاہے ان کو بتا دیں کہ یہ پیسے آپ کے ہیں اور اس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے آپ کا حصہ قرار دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ سلام میرے استاذ محترم، میرا سوال ہے اگر نماز کے ٹائم پہ آدمی نہائے تو وضو کا نیت کرے تو پھر بھی وضو کرنا پڑتا ہے یا وہی وہ بات؟ نماز کے وقت داخل ہو گیا اور آدمی نہا رہا ہے تو بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر غسل جنابت ہے تو پڑھ سکتا ہے جی۔ اگر غسل جنابت نہیں ہے، شب قدر کا غسل ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے جی۔ لیکن اگر کہیں یہ سب غسل نہیں ہے جی تو پھر اس کو وضو کرنا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، بقیہ سوالات بریک کے بعد انشاءاللہ لیں گے، آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔